علیکم پیارے بچوں، آج ہم آیت نمبر 5 کریں گے سورۃ الملک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور چراغوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ستارے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریب کے آسمان کو، جس کو ہم دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت بنایا ہے ستاروں کے ذریعے۔ دیکھیں، دن میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس آسمان کا کلر جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے، بلو ہوتا ہے، اور ہاں اس میں کچھ شیڈز آ جاتے ہیں، کبھی اورنج کلر کے، ریڈ کلر کے، یا کسی اور کلر کے، اور وہ سارے شیڈز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور آسمان ہمیں کالا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ روشن ستارے جو ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور پورے آسمان کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں، جس میں یہ پلانٹس آ گئے، سیارے آ گئے، گیلیکسیز آ گئیں جو کہ پلانٹس سے مل کے بنتی ہیں، کلسٹرز آ گئے جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جو گیلیکسیز سے مل کے بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے ستارے اپنے ایک دائرے کے اراؤنڈ، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے نا، جو بھی ایک سیارہ ہے اور جو بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن باقی سیاروں کے نسبت جو کہ اس سے بھی بڑے ہیں، یہ ایک بالکل ٹائنی ڈاٹ نظر آتا ہے اگر ہم اس کو باقی گیلیکسیز یا کلسٹر سے کمپیئر کریں۔ سبحان اللہ! تو اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیوں یہ ستارے اتنے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں کہا ہے، یعنی اپنے ہی ایک دائرے کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی کے ارد گرد، انہی حدود میں رہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں ان کے لیے، اس سے باہر نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے جب ایک انسان بھی ان حدود کی پاسداری کرے گا، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے قائم کی ہیں، اور حرام کاموں سے بچے گا، ہر غلط کام سے بچے گا، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، اور اللہ اس کو تکلیف سے اور ذلت سے بچا لے گا۔ اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں کہ وہ ان سارے سیاروں کے، ان ہیونلی باڈیز جو کہ اتنی بڑی ہیں، ان کا کریٹر ہے، ان کو بنانے والا ہے، اور ان پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہماری ذات پہ بھی اور زندگی پہ بھی پورا کنٹرول اور اتھارٹی ہے، تو ہمیں بھی اسی کی تسبیح کرنی ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس کی ہر معاملے میں اس کا حکم ماننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان سیاروں کو یا ان ستاروں کو ایک ذریعہ بنا دیا شیاطین کو مار بھگانے کے لیے۔ کیسے؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شیاطین کیا ہوتے ہیں؟ یہ جن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہوا میں گھوم سکتے ہیں، آسمانوں تک جا سکتے ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہونے والا تھا، اس سے پہلے تو یہ شیاطین جو تھے، ان کی عادت تھی کہ یہ آسمان میں اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی آپس میں گفتگو سن لیتے تھے، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم جو انفارمیشن ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہو یا جو اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں، وہ سن کے آ جاتے تھے، اور پھر اس کو یوز کرتے تھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ ان کو سب پتہ چل جاتا تھا نا، کچھ علم آ جاتا تھا جو غیب کا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایک نظام قائم کیا کہ اب جب کوئی شیطان اوپر جاتا تھا آسمان میں اور گفتگو سننے کی کوشش بھی کرتا تھا کان لگا کے، تو فوراً اس کے پیچھے ایک ستارے کو لگا دیا جاتا تھا، اور ستارے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جو گیسز ہوتی ہیں، ہاٹ گیسز ہوتی ہیں، ان سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیاطین بھی چونکہ آگ سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی یہ ستارہ ان پر پڑے گا تو وہ اس کو بھسم کر دیں گے، شیاطین کو جلا دیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ان ستاروں کو ان شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے ایک بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور اللہ آخرت میں بھی ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا ان کو اس طرح کی گفتگو سننے کا، اور یہ ایک بہت ہی نافرمانی کا کام تھا نا، لیکن انہوں نے کیا۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی حدود سے نکلتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو نہیں پسند، اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو پنش کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو چونکہ نقصان پہنچاتے تھے، تو لوگوں کو نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کا مستحق کر دیتا ہے ایک انسان کو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے احکامات کی، اور لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آنا ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا اور اس کا جو اجر اس نے تیار کر رکھا ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ويبلغ سعد إلى منتهى